زین العابدین نے صبر کیا، حضرت عباس علمبردار نے صبر کیا۔ دنیا کہتی ہے صابرین کی جماعت ہے، مورخین کہتی ہے صبر والوں کی جماعت ہے۔ علی اکبر نے صبر کیا، قاسم نے صبر کیا، حر نے صبر کیا، اللہ آقا حسین نے صبر کیا، عباس علمبردار نے صبر کیا۔ حضرات صبر کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو میں نے ناجائز کوئی سخت بات کہہ دی یا ناجائز آپ کو اپنی بازو کی طاقت سے تکلیف پہنچا دی اور آپ نے کہا مولا یہ مولانا ہے، انہوں نے مجھے تکلیف پہنچایا، اے پروردگار میں ان کو معاف کرتا ہوں، تو بھی معاف کر دے، تو دنیا کہے گی یار اس نے مولانا کو معاف کر دیا اور اس نے صبر کر لیا۔ مولانا نے سخت بات کہہ دی لیکن اس نے صبر کر لیا۔ کوئی سختی کرے اس کا جواب نہ دیا جائے، ناجائز سختی کرے جواب نہ دیا جائے، تو دنیا کہے گی اس نے صبر کیا۔ کربلا والے صبر والے ہیں، ساری تاریخ کہتی ہے، سارے مورخین کہتے ہیں، سارے علماء کہتے ہیں، سارے مشائخ کہتے ہیں کربلا والے یہ صبر والے ہیں، یہ صبر کرنے والے ہیں۔ حضرات صبر تو اس کو کہتے ہیں، آپ کو میں نے مارا، آپ نے جواب میں نہیں مارا، آپ کو میں نے تکلیف پہنچائی، جواب میں آپ نے تکلیف نہیں پہنچایا، صبر اس کو کہتے ہیں۔ میدان کربلا میں آؤ، حضرت قاسم جب آئے تو ان کے مقابلے میں کیا وہ مار کھاتے رہے، صبر کرتے رہے؟ جی نہیں، حضرت قاسم جب آئے اعلان فرمایا حل من مبارز، ہے میرا کوئی مقابل؟ ابن سعد نے کہا اے ارزق پہلوان جا، ایک نوجوان چیلنج کر رہا ہے۔ ارزق نے کہا میں جاؤں؟ میری طاقت کی دھمک آدھی دنیا پر ہے، میں نہیں جاتا۔ میرے چار بیٹے ہاتھی جیسے ہیں، ہاتھی جیسے پہلوان میرے 4 بیٹے ہیں، وہ ہمارا ایک معمولی بیٹا اس نوجوان کے لیے کافی۔ ایک چھوٹا بیٹا آیا ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا، حضرت قاسم نے ایک ہی وار میں جہنم میں پہنچایا۔ بڑے غصے سے اس کے بعد والا بھائی آیا، تو نے ہماری نگاہوں کے سامنے میرے بھائی کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ اس نے وار کیا، حضرت قاسم نے وار کر کے اسے بھی جہنم میں، تیسرا آیا وہ بھی جہنم میں، چوتھا آیا وہ بھی جہنم میں۔ آنکھوں میں خون لے کر کے آیا، اے نوجوان میری نگاہوں کے سامنے میرے 4 ہاتھی جیسے بیٹے کو مارا ہے، تو مجھے نہیں جانتا ہے میں کتنا تجربے کار ہوں جنگ کا، میں کتنا ماہر ہوں جنگ کا، ابھی معمولی تلوار کی نوک سے تجھے قتل کرتا ہوں۔ گفتگو ہو رہی تھی، تفصیلی گفتگو ہے، مختصراً عرض کر رہا ہوں۔ حضرت قاسم نے اس کا کام بھی تمام کر دیا، مارے جا رہے ہیں پھر بھی دنیا کہتی ہے قاسم صبر والے ہیں۔ یہ کون سا صبر ہے بھیا؟ حضرت علی اکبر آئے، وہ بھی نہ جانے کتنے یزیدیوں کو جہنم میں پہنچائے، تاریخ کہتی ہے صبر والے ہیں۔ حضرت عباس آئے، آقا عباس نے جب اجازت لی، حسین اعظم نے فرمایا عباس تم لوگ مجھے کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو؟ حضرت عباس نے الغرض اجازت لے لی، بہت مختصر بیان کر رہا ہوں، تفصیل کے ساتھ نہیں، وقت نہیں۔ حضرت عباس نے اجازت لے لی، میدان کارزار میں پہنچے، حل من مبارز، ہے میرا کوئی مقابل؟ بہت بڑا پہلوان آیا، حضرت عباس نے اسے کاٹ کر یزیدی کو جہنم میں پھینکا۔ دوسرا پہلوان آیا مارا گیا، تیسرا آیا مارا گیا، چوتھا آیا مارا گیا، جتنے آ رہے مارے جا رہے ہیں۔ 22,000 کا لشکر ہے، اب کوئی کوفی عباس علمبردار کے مقابلے میں نہیں آ رہا ہے۔ اعلان ہوا یزیدی فوج کی طرف، جو عباس کا سر قلم کر دے اس کو موصل کا علاقہ دے دیا جائے گا۔ ایک لالچی کتا پہلوان حضرت عباس کے مقابلے میں آیا، وہ بھی جہنم میں۔ دوسرا پہلوان لالچی آیا، وہ بھی جہنم میں۔ تیسرا آیا، وہ بھی جہنم میں۔ جتنے آئے سب کاٹے گئے۔ اللہ 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 اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر امام حسین، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ جتنے آ رہے ہیں مارے جا رہے ہیں، پھر بھی تاریخ کہتی ہے انہوں نے صبر کیا۔ یہ کون سا صبر ہے بھائی؟
آپ بتاؤ. اور یہی نہیں ذرا تاریخ کہ چہرے سے نقاب ہٹاؤ. تاریخ کہتی ہے پہلے جو جنگیں ہوتی ہے، بات سن لو، پہلے جو جنگیں ہوتی دو قافلے ایسے ہوتے، ایک پہلوان ادھر سے ایک پہلوان ادھر سے، مارے یا مارے پھر دوسرا مقابلہ، پھر مارے یا مارے پھر تیسرا مقابلہ. پہلے کے لوگ جو لاٹھی یا تلوار بازی کرتے تھے ایسے کرتے تھے، یہ نہیں ایک پہ 10 لوگ ٹوٹ پڑے. اگر ایسی جنگ ہو پہلے تو کہتے تھے یہ نامردی کی جنگ ہے. بلکہ ایک ایک کر کے آؤ تاکہ اپنی بہادری کے جوہر دکھا سکو. ایک ایک کر کے آ رہے ہیں. حضرت عباس جہنم میں سب کو ڈھکیل رہے ہیں. یزیدیوں کے طرف سے اعلان ہو گیا، او کوفیو، علی کے کچھار کے شیر ہیں، ایک ایک اگر جاؤ گے تو 22,000 نہیں 22 لاکھ ہوگے تو بے موت مار دیے جاؤ گے. طریقے جنگ بدل دو، جنگ کے وصول بدل دو، جنگ کے نیم بدل دو. سینکڑوں برچیوں سے ایک ساتھ حملہ کرو، سینکڑوں تلواروں سے ایک ساتھ حملہ کرو، سینکڑوں تیر ایک ساتھ عباس پر چھوڑے جائیں. نامردی کی جنگ ظالموں نے شروع کر دی. سینکڑوں تیر کے نشانے بن رہے ہیں، سینکڑوں تیر چھوڑے جا رہے ہیں، سینکڑوں تلواروں سے حضرت عباس پر حملہ کیا جا رہا ہے. لیکن عباس ہے داہنی طرف رخ کر رہے ہیں، صفایا کر رہے ہیں، بائیں طرف رخ کر رہے ہیں، صفایا کر رہے ہیں، سامنے رخ کر رہے ہیں، صفایا کر رہے ہیں. ظالموں کی چیخوں پکار کی آواز آ رہی ہے، آہو فغاں کی آواز آ رہی ہے. ککڑی کی طرح ظالم کٹ رہے ہیں. میدان کربلا سے، میدان کربلا ان ظالموں کے خون سے لالازار ہو رہا ہے، خون کے فوارے فضاؤں میں بکھر رہے ہیں. عباس ظالموں کو ککڑی کی طرح کاٹ رہے ہیں. جتنے قریب یزیدی سے سب مار دیے گئے، باقی بھگدڑ مچ گئی، سارے بھاگ گئے، سب بھاگ گئے. عباس علمبردار اکیلے کھڑے. سوچا یہاں اکیلے کروں کیا، چلو آقا حسین کی بارگاہ میں چلوں. آقا حسین کی بارگاہ میں خیمے کے پاس کچھ گفتگو ہو رہی ہے. حضرت عباس دوبارہ جنگ کے میدان میں جانے لگے. ابھی آپ کا گھوڑا چند ہی قدم چلا تھا کہ ایک آواز نے عباس کو رکنے پر مجبور کر دیا. آواز آئی، محترم ملتش، چچا جان پیاس کی شدت تڑپا رہی ہے. یہ آواز آقا حسین کے لخت جگر کی ہے، یہ آواز حسین اعظم کے دل کی دھڑکن کی ہے، یہ آواز حسین اعظم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی ہے. یہ آواز عباس علمبردار کی بھتیجی امام حسین کی نور نظر حضرت سیدنا سیدتنا سکینہ کی ہے. آواز دے دیا، پیاس کی شدت تڑپا رہی. حضرت عباس گھوڑا موڑ کر واپس آ گئے. ارشاد فرمایا، بھتیجی سکینہ تو پانی طلب کر رہی ہے؟ ہاں چچا، حلق سوکھ کر کانٹا ہو گیا ہے، ہوٹھ سوکھ چکے ہیں چچا جان. حضرت عباس فرماتے، سکینہ آج تک تجھ سے جو بھی میں نے وعدہ کیا ہمیشہ پورا کیا. آج میدان کربلا میں تیرا چچا عباس تجھ سے وعدہ کرتا ہے، میدان کربلا میں تیرے لیے نہر فرات سے پانی لائے گا. حضرت سکینہ کی سوکھے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی. سیدہ پھوپھی جان زینب، چچا نے جب بھی وعدہ کیا ہمیشہ وعدہ وفائی کی. ہو سکتا ہے آج پانی آ جائے. مشکیزہ ٹنگا تھا، خیمے سے اٹھا لیا، نہر فرات کی طرف چلے. آپ علماء سے سن چکے ہیں نہر فرات پر 2000 فوج پہلے سے لگی ہے، اور خیمے میدان مبارزہ سے لے کر جنگ کے میدان سے نہر فرات تک کتنے ہزار فوج لگی ہے. عباس علمبردار تلوار کو لہراتے ہوئے، ظالموں کو کھیڑے ککڑی کی طرح کاٹتے ہوئے آپ نہر فرات کی طرف جا رہے ہیں. پھر آہو فغاں کی آواز، پھر چیخنے کی آواز، پھر ظالموں کے سرتن سے جدا ہو رہے ہیں، ان کے سر کٹ رہے ہیں. کربلا کا میدان ان کے ناپاک خون سے لالازار ہو رہا ہے. پھر خون
फव्वारे फजाओं में उड़ रहे हैं, काटते काटते जालिमों को आपका घोड़ा नहरे फुरात में जा खड़ा हुआ। अल्लाह अल्लाह, उतर गए नहरे फुरात में, चुल्लू में पानी भर लिया, पानी पी लो 3 दिन के प्यासे। चुल्लू का पानी मुंह के करीब किया, ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई आवाज कर रहा हो, अब्बास आका हुसैन का हलक सूख कर काटा है, तुम पानी पी रहे हो। ओनो मोहम्मद प्यासे तुम पानी पी रहे हो, अली असगर प्यासे तुम पानी पी रहे हो, सकीना की आंखें पथरा गई हैं तुम पानी पी रहे हो। अब्बास शहजादियां खेमे में पानी के लिए तड़प रही हैं, अब्बास तुम पानी पी रहे हो। चुल्लू भरा पानी दरिया के हवाले कर दिया, घोड़े की रस्सी को ढीली किया, पानी पी ले। घोड़ा भी पानी मुंह पानी में नहीं लगाया। अब्बास कोशिशें करते रहे। बाज़ मुअर्रिख ने लिखा है कि अल्लाह ने घोड़े को जुबान दे दी। घोड़े ने कहा अब्बास, जिसके मालिक खेमे में प्यासे हो उसका जानवर पानी नहीं पिएगा। अब्बास, जिसकी शहजादी खेमे में प्यासी हो उनका जानवर पानी नहीं पिएगा, जिद ना करो। घोड़े ने पानी नहीं पिया। अब्बास ने मशकीज़े में पानी भरा और अब बाहर निकल रहे हैं। यजीदी क्या कर रहे हैं? यजीदी कटते मरते हुए कुछ भाग गए थे, अब फौज को जोश दिलाया जा रहा है, फौज में उत्साह भरा जा रहा है। ओ कूफियो, 3 दिन के ये प्यासे हैं, 3 दिन के प्यासे हैं, तब इस तरह से हमला करते हैं। ओ कूफियो, अगर अब्बास का मशकीज़ा भरा पानी खेमे तक पहुंच गया, ए कूफियो तुम्हारी औरतें बेवा हो जाएंगी, तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, तुम्हारी बच्चियां बेसहारा हो जाएंगी। अगर चाहते हो तुम्हारी औरतें बेवा ना हो, अब्बास का मशकीज़ा भरा पानी खेमे तक जाने न देना। अगर चाहते हो तुम्हारे बच्चे यतीम ना हो, अब्बास का मशकीज़ा भरा पानी खेमे तक जाने न देना। अगर चाहते हो तुम्हारे बच्चे यतीम ना हो जाएं, बेसहारा ना हो जाएं, अब्बास का मशकीज़ा भरा पानी खेमे तक जाने न देना। फौज को तरतीब दी जा रही। अब्बास नहरे फुरात में खड़े, फौज को तरतीब दी रही। यहाँ तक कि मौलिक ने फरमाया, एक बात बता दूं मैं, करबला की तारीख में बड़ा इख्तलाफ है, बड़ा इख्तलाफ है। किसी ने ये लिखा, किसी ने कहा ये नहीं ये है, ये नहीं ये है, बड़ा इख्तलाफ करबला की तारीख। कहाँ तक मुअर्रिखीन ने सच्चाई का दामन थामा है, अल्लाहु अअलमु व रसूलुहु, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा बेहतर जानते। कहाँ तक इन लोगों ने दामन सिद्क़ थामा है। जो उलमा ने बयान किया, मुअर्रिखीन ने लिखा, वो अर्ज किया जा रहा है, नकल किया जा रहा है। अल्लाह ताला और उसके रसूल बेहतर जानते हैं कहाँ तक सच्चाई का दामन मुअर्रिखीन ने थामा। बड़ी तवज्जो से सुनना। बाज़ मुअर्रिखीन लिखते हैं हजरत अब्बास नहरे फुरात में है, मशकीज़ा भर लिया। हजरत अब्बास नहरे फुरात में है, नहरे फुरात के किनारे 7 मोर्चे लगा दिए गए। एक कमांडर को कहा गया, है कमांडर तेरे अंडर में इतनी फौज, अब्बास मशकीज़ा लेकर बाहर निकले, अब्बास को यही संभाल लेना, मशकीज़ा लेकर अब्बास को आगे जाने न देना। उस कमांडर ने कहा हमारे पास इतनी फौज, अब्बास नहर फुरात से बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन यजीदी भी जानते हैं इनकी ताकत, क्योंकि कितने थे मैदान करबला में, बड़ा इख्तलाफ है तारीख में। ज्यादा मोतबर तारीख कहती 82 लोग, 82 लोग ज्यादा मोतबर तारीख है, जिनमें 72 शहीद हुए थे। 82 लोगों के मुकाबले में कितनी फौज आ जाए भाई? 2 गुना फौज आ जाए, 3 गुना आ जाए, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना आ जाए। लेकिन 82 के मुकाबले में कितने आए हैं? 22,000 आए हैं। इनकी ताकत का अंदाजा उनको है। कमांडर से कहा गया, कमांडर अब्बास नहरे फुरात से मशकीज़ा लेकर निकले, यहीं संभाल लेना। कमांडर ने कहा फिक्र मत करो, अब्बास नहरे फुरात से बाहर नहीं जाएंगे। ठीक उस कमांडर के पीछे एक और कमांडर, कमांडर तेरे अंदर में इतनी फौज, अब्बास
مورچہ توڑ دے دوسرے میں تو سنبھالنا. دوسرے کے پیچھے تیسرا کمانڈر عباس اگر دوسرا مورچہ توڑ دے تو تو سنبھالنا. ایسے 7 مورچے لگا دیے. اللہ اللہ فوج بالکل ترتیب سے کھڑی. عباس علمبردار کے کان میں وہی آواز یا ام محترم اللتش چچا جان پیاس کی شدت تڑپا رہی ہے. اے کاش مشکیزہ بھرا پانی سکینہ تک خیمے تک پہنچ جائے. عباس لہر فرات سے نکلے ایسا حملہ کیا کہ 7 کے 7 مورچے پہلے ہی حملے میں ٹوٹ گئے. تلواریں ایک دوسرے سے ٹکرانے لگی. یزیدیوں کے سر کٹنے لگے. آہو فغاں کی آواز آنے لگی. ہر چہار جانب سے خون کے فوارے گر رہے ہیں. خون کے فوارے بکھر رہے ہیں. لاشیں بکھر رہی ہے. ظالم کٹ رہے ہیں جہنم میں جا رہے ہیں. عباس کا گھوڑا سیدھے جا رہا ہے خیمے کی طرف. کوئی نہیں سنبھال پا رہا ہے عباس. کتنے ظالموں کو جہنم میں پہنچایا. پھر مورخین لکھتے ہیں ایک ظالم پیچھے گیا, پیچھے سے داہنی ہاتھ پر تلوار سے وار کیا. ایسا وار کیا کہ داہنا بازو کٹ گیا. پھر ایک ظالم پیچھے گیا, بائیں ہاتھ پہ وار کیا, بایاں بازو بھی کٹ گیا. جب عباس علمبردار کے دونوں بازو کٹ چکے, حضرت عباس گھوڑے سے نیچے تشریف لائے. مشکیزہ نیچے پڑا ہے, عباس یہاں ہے, خیمہ بڑا قریب ہے. سوچا گھسٹ گھسٹ کر دانت سے مشکیزے کو دبا کر خیمے تک پہنچا دوں, سکینہ خوش ہو جائے. عباس داڑھ کے بل گھسٹنے لگے. اتنے میں سینکڑوں تیر نشانے پہ لگ گئے. سارے تیر جب چھوڑے گئے, سارے تیر آ کر مشکیزے میں پیوست ہو گئے. مشکیزہ کا سارا پانی میدان کربلا پی گیا. عباس دیکھتے رہے. حضرت عباس آواز لگاتے, او میری بھتیجی سکینہ, آج اپنے چچا عباس کو معاف کر دینا. میدان کربلا میں تجھ سے جو وعدہ کیا پورا نہ کر سکا. نانا جان سے میری شکایت نہ کرنا, بابا جان سے میری شکایت نہ کرنا. او میری بھتیجی سکینہ, مجھے معاف کر دینا. کہہ رہے تھے, ایک ظالم آیا, تلوار مار سر تن سے جدا ہو گیا. آواز یزیدی دیتے ہیں, حسین اپنے بھائی کی لاش اٹھا کر لے چلو. اب آپ بتاؤ حضرت عباس نے کتنوں کو مارا ہوگا. پھر بھی تاریخ کہتی ہے عباس صبر والے. یہ کون سا صبر ہے بھیا؟ ایک ایک نہ جانے کتنے جہنمیوں کو جہنم میں پہنچایا. پھر بھی تاریخ کہتی ہے لوگ صبر والے ہیں. بڑی توجہ سے سننا. تم کیا مانا ہے صبر کا؟ تو علامہ علم و حکمت کے سمندر بیٹھے, استاذ العلماء بیٹھے. صبر کے 2 معنی ہیں. ایک معنی تو سمجھ میں آتا ہے, آپ پر کوئی ناجائز سختی کی, آپ نے جواب نہیں دیا, دنیا کہے گی صبر کیا. اور ایک معنی صبر کا ہے ڈٹے رہنا, جمے رہنا. یہ معنی ہم نے کہاں سے لیا ہے؟ قرآن مقدس سے لیا ہے. میں قرآن مقدس کی 2 آیتیں کریمہ پیش کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, اپنی جان کو جما دے. یہاں وَاصْبِرْ وَاصْبِرْ جمے رہنا, ڈٹے رہنا مانا ہے. وَاصْبِرْ صبر بمانا ڈٹے رہنا, جمے رہنا. آگے دوسری آیت کریمہ اللہ فرماتے وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ, اے محبوب اپنے رب کے حکم پر ڈٹے رہو. وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ, اے محبوب اپنے رب کے حکم پر جمے رہو. تو صبر کا ایک معنی ہے ڈٹے رہنا, جمے رہنا. میدان کربلا میں صبر کا یہی معنی ہے ڈٹے رہنا, جمے رہنا. حضرت عباس کے بازو کٹ گئے ہیں, پھر بھی حق پر ڈٹے ہیں, جمے ہیں. اور محمد کا بچپنا قربان ہو رہا ہے, پھر بھی حق پر ڈٹے ہیں, جمے ہیں. علی اکبر کی جوانی لٹ رہی ہے, پھر بھی حق پر ڈٹے ہیں, جمے ہیں. کربلا میں 72 نفوس قدسیہ قربان ہو رہے ہیں, پھر بھی دین پر, حقانیت پر, اللہ کی رضا پر ڈٹے ہیں, جمے ہیں.
کربلا والوں کے لیے یہی دوسرا معنی ہے صبر کا، ڈٹے رہنا، جمے رہنا۔ آگے بڑھو بڑی تیزی کے ساتھ۔ آقا حسین اعظم شہید ہو گئے۔ جب آقا حسین شہید ہوئے، آپ کا گھوڑا جو تھا ذوالجناح، دو پر والا ذوالجناح، مورخین فرماتے ہیں شہیدوں کے خون میں اپنے آپ کو لت پت کیا اور دوڑتا ہوا آیا، آقا حسین کے خون سے اپنے آپ کو نہلا دیا، بھگا دیا، لاش حسین پر چکر لگا رہا ہے۔ ابن سعد بولتا ہے او یزیدیو، حسین کا گھوڑا ربیع النسل گھوڑا ہے، حسین کا گھوڑا بڑا تیز رفتار ہے، حسین کا گھوڑا رسول اعظم کا گھوڑا ہے، اسے قابو میں کر لو۔ ایک پہلوان گیا، ایسے ہی حملہ کیا ذوالجناح نے، وہ پہلوان جہنم میں۔ دوسرا پہلوان قابو کے لیے گیا، وہ بھی جہنم میں۔ تیسرا گیا، وہ بھی جہنم میں۔ ساتھ ساتھ یزیدیوں کو ذوالجناح نے جہنم میں پہنچا دیا، کوئی قابو نہیں کرتا۔ ابن سعد نے کہا ٹھہرو ذرا دیکھو ذوالجناح جاتا کہاں ہے؟ وہ ذوالجناح خون میں لت پت ہے، وہاں سے دوڑا اور خیمے کی طرف چیختے ہوئے گیا، ہنہناتے ہوئے باہر چیخنے لگا، چلانے لگا۔ سیدہ زینب کہتی ام رباب، بھائی آقا حسین آ گئے۔ شہر بانو سے کہتی آقا حسین آ گئے، ذوالجناح کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ اللہ، سیدہ زینب اوٹ سے جھانک کر دیکھتی ہے، کلیجہ منہ کو آ گیا۔ اے سکینہ، ذوالجناح خون سے لت پت ہے، بھائی حسین کا پتہ نہیں ہے۔ ذوالجناح پورے جسم میں تیر پہ وسط ہے، آقا حسین کا پتہ نہیں ہے۔ ذوالجناح پورے جسم سے خون گر رہے ہیں، ذوالجناح زخمی حالت میں ہے، بھائی کا پتہ نہیں ہے۔ سکینہ، خیمے میں رہنا، ام رباب کا خیال رکھنا، شہر بانو کا خیال رکھنا، بیمار کا خیال رکھنا۔ میں آقا حسین کی خبرگیری کے لیے مقتل میں جا رہی ہوں۔ حضرت سیدہ زینب مقتل کی طرف چلی، ایسے نہیں چلی، چادر تطہیر اوڑھ کر، ایسے حالت میں بھی پردے کو نہیں چھوڑا۔ چادر تطہیر اوڑھ کر جب جا گئی تو دیکھا ان ظالموں نے آقا حسین کے لاش مبارک پر گھوڑے دوڑا رہے ہیں۔ سیدہ زینب لاش مبارک کو لے کر بیٹھ گئی، سر مبارک کو اپنے سالوں پر رکھ کر رحمت للعالمین کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگی۔ ابھی فریاد کر ہی رہی تھی کہ پیچھے سے سسکنے کی آواز، پیچھے سے رونے کی آواز۔ سیدہ زینب نے جب دیکھا تو دیکھتی ہیں سیدہ سکینہ رو رہی ہے۔ ارشاد فرمایا، سکینہ میں نے تجھے کہا تھا ام رباب کا خیال رکھنا، شہر بانو کا خیال رکھنا، بیمار کا خیال رکھنا، تو یہاں کیوں آ گئی؟ سیدہ سکینہ روتے روتے کہتی ہے، سیدہ پھوپھی جان زینب، یزیدی ظالموں نے ہمارے خیمے لوٹ لیے ہیں، یزیدی ظالموں نے ہمارے خیموں میں آگ لگا دی ہے، آگ کے شعلے خیمے سے نکل رہے ہیں۔ سیدہ زینب کو یاد آیا، بیمار، بستر بیماری پر کروٹ بدلنے وہ خیمے میں ہے اور خیمے میں آگ لگی ہے۔ سیدہ زینب بھاگی، خیمے میں آگ لگی تھی، آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ سیدہ زینب آگ کے شعلوں کے اندر گئی، بیمار کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر بیمار زین العابدین کو آگ کے شعلے سے لے کر باہر آ گئی۔ ساری دنیا کے آل رسول پر کتنا احسان ہے اور ساری دنیا کے مسلمانوں پر کتنا احسان۔ آل رسول اگر ان کی نسلیں مل رہی ہم کو، سیدہ زینب ہی کا احسان ہے کہ بیمار کو بچا کر کس طرح سے لائی تھی۔ اللہ اللہ، شام ہو گئی، شام گریباں ہے، لاشیں بکھری ہوئی، میدان کربلا میں چمنستان رسول کے پھول جگہ جگہ بکھرے ہوئے ہیں۔ جتنے یزیدی جہنم میں گئے تھے ان کے لیے گڈھا کھود کر جہنم میں ڈالا گیا، اس گڈھے میں ڈالا گیا، لیکن رسول اللہ کے چمن کے جتنے پھول بکھرے تھے ظالموں نے بے گور و کفن وہی چھوڑ دیا۔ شام ہو گئی، ہلکا اندھیرا چھانے لگا۔ اللہ
اللہ اللہ حضرت سکینہ قافلہ لٹ چکا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یا بوڑھے ہیں، کوئی مرد جوان نہیں ہے، اجنبی شہر ہے، رات کی تاریکی ہے، باپ بھائی سب دنیا سے جا چکے ہیں۔ ایسے ماحول میں سیدہ سکینہ آگے بڑھ رہی ہے، بابا جان کہاں ہو، بابا جان کہاں ہو؟ اتنے میں ایک ظالم یزیدی مل گیا۔ ظالم یزیدی کہتا ہے، او بچی تو کون ہے، کسے ڈھونڈ رہی ہے، تو لڑکی ہے کون؟ بچی سکینہ کہتی ہے، میں مظلوم کربلا حسین اعظم کی نور نظر ہوں، میں مظلوم کربلا حسین اعظم کی لخت جگر ہوں، میں مظلوم کربلا حسین اعظم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، میں یتیم ہوں، میرا نام سکینہ ہے، میرے والد حسین اعظم شہید کر دیے گئے ہیں۔ اس ظالم کو ترس نہیں آیا، جب سنا کہ حسین کی بیٹی ہے تو ظلم کا پنجہ ہاتھ آگے بڑھایا اور سکینہ کی کان سے بالی کھینچی، ایسی بالی کھینچی، بالی ہاتھ میں آ گئی، کان کٹ گئے، خون گرنے لگا۔ ارشاد فرمایا، او ظالم یتیم پر رحم کر، اللہ کا قہر نہ نازل ہو جائے۔ اس ظالم نے سیدہ سکینہ کے چہرے پاک پر ایسا تھپڑ مارا، آپ غشی کھا کر بھی ہوش ہو کر آپ لاشوں کے بیچ لیٹ گئی۔ سکینہ بے ہوش لیٹی ہوئی، ادھر قافلہ لٹا ہوا ہے، آگ لگ گئی خیموں میں، سماک سے جل گئے۔ اب اہل بیت میں کون ہے؟ ننے ننے بچے ہیں، بچیاں ہیں، بیمار ہیں، بوڑھی عورتیں ہیں، کوئی جوان نہیں۔ جوان اگر کوئی تو ایک سیدہ زینب ہے بس، ننے ننے بچے بچیاں یا تو بوڑھی مائیں ہیں۔ یہ حالت ہے۔ حضرت سیدہ سکینہ، حضرت سیدہ زینب نے دیکھا کوئی سایہ آگے بڑھ رہا ہے۔ حضرات وقت بہت ہو جائے گا، بس میں 5-7 منٹ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، کیونکہ اگر تفصیلی گفتگو کی جائے تو شاید کئی صبح ہو جائے تب میں دمشق پہنچ پاؤں گا، اس لیے بس مختصر سا، کیونکہ ہمارے باہری مہمان آئے، بس 5-7 منٹ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ حضرت سیدہ زینب نے دیکھا کوئی سایہ آگے بڑھ رہا ہے، لکڑی اٹھا لی، او ظالم آگے نہ بڑھنا ورنہ میں تجھے بتاؤں گی علی پاک کی لخت جگر ہوں۔ ادھر سے آواز آئی، اے سیدہ زینب میں کوئی دشمن نہیں ہوں، حر کی بیوی ہوں، میں پانی لائی ہوں، پانی پی لیجئے۔ سیدہ زینب کی آنکھوں میں آنسو ہے، او حر کی بیوی، چمنستان رسول کے پھول سوکھ گئے ہیں، پانی کی ضرورت نہیں ہے، چمنستان فاطمی کے پھول بکھر گئے ہیں، اب پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ سیدہ زینب سے حر کی بیوی کہتی ہے، رسول پاک تمہارے نانا جان نظر قبول فرماتے تھے، یہ نظر ہے کربلا کے میدان میں، قبول کر لو۔ سیدہ زینب نے سنا اپنے نانا جان کی بات، جلدی سے پانی لے لیا، پانی لے لیا تو تلاش کرنے لگی سکینہ کو، این سکینہ، این سکینہ، کہاں ہو سکینہ؟ آنکھیں پتھرا گئی ہے، ہوش سوکھے ہوئے، سکینہ کو پانی دے دیں۔ اندھیرا ہو رہا ہے ہلکا، ان کا پیر ان کے پیر سے ٹکرا گیا، ٹٹول کر دیکھتی ہے سکینہ ہے، اللہ اللہ، چہرے پر ہاتھ پھیری تو آنکھیں بند ہے، پانی کا چھڑکاؤ کی، آنکھیں کھول دی، اٹھایا، سکینہ بیٹی یہاں کیا کر رہی ہے، کیسے گر گئی؟ داستان بتایا، ایک ظالم نے پھوپھی جان میرے ساتھ یہ ظلم کیا۔ اچھا بیٹی لے پانی پی لے۔ سیدہ سکینہ کہتی، او پھوپھی جان کیا آپ نے پانی پی لیا؟ سیدہ زینب کہتی ہے، سکینہ نانا جان نے فرمایا ہے کھانے پینے کی چیز جب مل جائے تو پہلے چھوٹے کو کھلایا پلایا کرو، تو چھوٹی ہے اس لیے تیرے لیے لائی ہوں پانی۔ سیدہ سکینہ نے پانی لیا، پانی لے کر چلے ہوئے خیمے کے پیچھے گئی، ایک قبر پر سارا پانی گرا دیا۔ سیدہ زینب نے فرمایا، سکینہ یہ کیا کیا؟ کہتی پھوپھی جان آپ نے ارشاد فرمایا، نانا جان نے کہا ہے کھانے پینے کی چیز مل جائے تو چھوٹے کو کھلایا پلایا کرو، ہم سے چھوٹے ہمارے بھائی علی اصغر ہیں، اس لیے سارا پانی ہم نے انہی کو پلا دیا۔ یہ میدان کربلا ہے،
لاشیں بکھری ہیں، ظالم آ گئے شام میں، سارے سروں کو تن سے جدا کرو، سروں کی تقسیم کرو، سارے سروں کو جسم سے جدا کیا گیا، نیزے پر لگا لو، سروں کو تقسیم کر لو، فلا 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 یہ سر لے کر کے چلو، اے خولی تو حسین کا سر لے کر چلے گا۔ شام کو یہ لوگ رات میں کوفہ گورنر ہاؤس یہ شیطان لے کر وہاں پہنچ گئے، رات بھر وہیں پڑے رہے، پھر وہاں سے وہ نکلتے ہیں دمشق کے لیے، پھر کبھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ماشاءاللہ وہ عظیم المرتبہ شخصیت جلوہ بار ہو رہی ہیں جس کے لیے ہم سب لوگ منتظر ہیں۔ ماشاءاللہ۔